ویورز، ہم آپ کو اپنی ڈیمز اور ہائیڈرو پاور پروجیکٹ سیریز میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج اپنی سیریز میں آپ کو داسو ہائیڈرو پاور پروجیکٹ پر جاری تازہ ترین تعمیراتی سرگرمیوں کے حوالے سے آگاہ کریں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ایک گزارش آپ سے کرتے چلیں گے، کائنڈلی ہماری ٹیم کی حوصلہ افزائی کے لیے چینل کو لائک اور سبسکرائب لازمی کیجیے گا۔ ویورز، داسو ہائیڈرو پاور پروجیکٹ پر کنسٹرکشن کا کام بہت تیزی سے جاری ہے۔ تازہ ترین اپڈیٹس یہ ہیں کہ دریائے سندھ پر اوپر کوہستان کے مقام پر اہم ترین برج کی تعمیر مکمل کر لی گئی ہے۔ اس برج کی مدد سے کراکرم ہائی وے پر ٹریفک کو ڈائیورٹ کرنے میں مدد ملے گی، جبکہ اس برج کی تعمیر کے بعد سامان کی ٹرانسپورٹ، ڈیم پر کام کرنے والی لیبر کی آمد و رفت، ڈمپر ٹرکس اور بھاری مشینری کو دریا کی ایک سائٹ سے دوسری سائٹ تک لے کر جانا ممکن ہو سکے گا۔ اس برج کی تکمیل کے بعد ڈیم کی تعمیراتی سرگرمیاں انتہائی تیز تر ہو جائیں گی۔ پن بجلی کی تعمیر کے پاکستان کا یہ اہم ترین منصوبہ دریائے سندھ پر بنایا جا رہا ہے۔ یہ ہائیڈرو پاور پروجیکٹ ڈسٹرکٹ کوہستان داسو ٹاؤن صوبہ خیبر پختونخوا میں تعمیر کیا جا رہا ہے۔ یہ پروجیکٹ 74 کلومیٹر دیامیر بھاشا ڈیم سے ڈاؤن سٹریم پر واقع ہے اور اسلام آباد سے اس کا فاصلہ 345 کلومیٹر ہے۔ داسو ہائیڈرو پاور پروجیکٹ کے پہلے فیز پر 4.3 بلین $US لاگت آئے گی۔ اس پروجیکٹ کی فائنانسنگ ورلڈ بینک اور پاکستانی بینکس فراہم کر رہے ہیں، جبکہ ورلڈ بینک نے اس سلسلے میں 588 ملین $US رقم فراہم کر دی ہے۔ ویورز، کسی بھی ڈیمز اور ہائیڈرو پاور منصوبوں کے لیے تعمیر میں سب سے اہم مائلسٹون اس کے لیے زمین کا حصول ہوتا ہے، کیونکہ ڈیمز اور ہائیڈرو پاور پروجیکٹس کے لیے ہزاروں ایکڑ زمین کی خریداری درکار ہوتی ہے، جو کہ نہایت کٹھن مرحلہ سمجھا جاتا ہے۔ یہ ہزاروں ایکڑ زمین کے مالکان بھی زیادہ ہوتے ہیں اور ان سب سے بات چیت کر کے ان کی رضامندی لینا بھی ایک طویل مرحلہ ہوتا ہے۔ داسو ڈیم کی زمین کے حوالے سے اپڈیٹ یہ ہے کہ اس پروجیکٹ کے لیے تقریباً تمام تر زمین حاصل کر لی گئی ہے۔ یہ میگا ہائیڈرو پاور پروجیکٹ 9,917 ایکڑ رقبے پر تعمیر کیا جا رہا ہے۔ اس سلسلے میں تمام تر زمین کی خریداری خوش اسلوبی کے ساتھ سر انجام پا گئی ہے۔ وابدہ، جو اس منصوبے کی سپروائزنگ ایجنسی ہے، اس نے اب تک 1131 ملین روپے زمین مالکان کو ادا کر دیے ہیں۔ اس ہائیڈرو پاور پروجیکٹ کے فیز 1 پر کام کا آغاز 23 جون 2017 کو کیا گیا تھا اور اس کی تکمیل جولائی 2026 تک کر دی جائے گی، جبکہ اس کا فیز 2 2029 تک مکمل کر لیا جائے گا۔ اس پروجیکٹ پر 12 ٹربائن نصب کی جا رہی ہیں، جس میں سے ہر ٹربائن کی کیپیسٹی 360 میگا واٹ ہوگی۔ 6 ٹربائنز فیز 1 اور باقی 6 ٹربائنز فیز 2 میں نصب کی جائیں گی۔ اس ڈیم کی تعمیر مکمل ہونے کے بعد اس سے 4320 میگا واٹ بجلی حاصل ہو سکے گی، جبکہ یہ کیپیسٹی کے لحاظ سے تربیلا اور دیامیر بھاشا ڈیم کے بعد پاکستان کا تیسرا بڑا ہائیڈرو پاور پروجیکٹ بن جائے گا۔ داسو ہائیڈرو پاور پروجیکٹ 2 فیزز میں تعمیر کیا جا رہا ہے۔ پہلے فیز میں 2160 میگا واٹ بجلی کا حصول ممکن ہو سکے گا، جبکہ اس کے دوسرے فیز میں بھی 2160 میگا واٹ بجلی ہی پیدا ہوگی۔ اس وقت پہلے فیز پر کام جاری ہے۔ داسو ہائیڈرو پاور پروجیکٹ فیز 1 سے سالانہ 12,222 گیگا واٹ آور بجلی اور تقریباً 12 ارب 22 کروڑ یونٹ سالانہ نیشنل گرڈ میں شامل ہوں گے۔ یہ ہائیڈرو پاور پروجیکٹ وابدہ کے ڈیکیڈ آف ڈیم کا حصہ ہے۔ وابدہ ڈیکیڈ آف ڈیم کے تحت 10 میگا پروجیکٹس بنانے کا ارادہ رکھتی ہے۔ ان پروجیکٹس کی تکمیل کے بعد پاکستان کی گروس واٹر سٹوریج 13 ملین ایکڑ فیٹ سے بڑھ کر 24 ملین ایکڑ فیٹ ہو جائے گی۔ یہ تمام پروجیکٹ 2018 سے لے کر 2028 تک مختلف سالوں میں مکمل کیے جائیں گے۔ ان تمام منصوبوں کے بعد پاکستان کی ہائیڈل کیپیسٹی 9,406 میگا واٹ سے بڑھ کر 20,591 میگا واٹ ہو جائے گی۔ یہ 11,185 میگا واٹ سستی اضافی بجلی، جس سے اوسطاً 44.7 ارب یونٹ سالانہ انتہائی سستی اور ماحول دوست بجلی پیدا ہوگی، پاکستان میں صنعتی انقلاب اور ایک خوشحالی کا دور لے کر آئے گی۔ اہم بات یہ ہے کہ پاکستان کو اپنی موجودہ ہائیڈل کیپیسٹی جو 9,406 میگا واٹ ہے لے جانے میں 74 سال کا عرصہ لگا ہے۔
لیکن اگلے 10 سال میں پاکستان وابدہ کے ڈیکیڈز آف ڈیم پروگرام اور دوسرے چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کے تحت بننے والے ہائیڈرو پاور منصوبوں کی مدد سے 11,185 میگا واٹ اضافی بجلی نیشنل گرڈ میں شامل کرنے جا رہا ہے، جو اس بات کا بھی ثبوت ہے کہ دیر آئے درست آیت کے مطابق پاکستان اب اپنی انرجی کی بیشتر ضروریات ہائیڈرو پاور سے پوری کرنے کا خواہاں ہے۔ ہم اپنی نیکسٹ ویڈیو میں وابدہ کے ڈیکیڈ آف ڈیم پروگرام پر تفصیل سے بات کریں گے، جس میں آپ کو بتائیں گے کہ اس میں کون سے 10 اہم ترین منصوبے شامل ہیں۔ آئیے اب داسو ہائیڈرو پاور پروجیکٹ کے ٹیکنیکل فیچرز پر نظر ڈالتے ہیں۔ داسو ہائیڈرو پاور پروجیکٹ کے ڈیم کی بلندی 242 میٹر اور کریسٹ کی لمبائی 570 میٹر ہوگی، جبکہ اس میں 8 سپل وے گیٹس، 2 سرکولر فلشنگ ٹنلز اور 2 ہی ہیڈ ریس ٹنلز بنائی جا رہی ہیں۔ داسو ہائیڈرو پاور پروجیکٹ کے ریزروائر کی بات کریں تو یہ 74 کلومیٹر لمبا اور 365 میٹر چوڑائی پر مشتمل ہوگا۔ اگر داسو ہائیڈرو پاور پروجیکٹ کے گریڈ کنیکشن کی ڈیٹیل دیکھیں تو اس میں ڈبل سرکٹ 500 kV ٹرانسمیشن لائن بچھائی جا رہی ہے۔ یہ ٹرانسمیشن لائن داسو سے براستہ مانسہرہ اسلام آباد تک بچھائی جائے گی، جہاں سے نیشنل ٹرانسمیشن لائن کے ساتھ منسلک کر دی جائے گی۔ اس اہم ٹرانسمیشن لائن کی سپروائزنگ ایجنسی نیشنل ٹرانسمیشن اینڈ ڈسپیچ کمپنی یعنی NTDC ہے، جبکہ اس ٹرانسمیشن لائن کی ڈیزائننگ، انجینئرنگ اور کنسٹرکشن کا کام کوریا الیکٹرک پاور کمپنی کو اوارڈ کیا گیا ہے۔ اس ٹرانسمیشن لائن پر بھی اس وقت بہت تیزی سے کام جاری اور ساری ہے۔ داسو ہائیڈرو پاور پروجیکٹ پر نیپون کوئی ڈیٹیل انجینئرنگ اور کنسلٹنسی سروسز فراہم کر رہی ہے، جبکہ مین سیول کانٹریکٹ کا کام چائنیز کمپنی چائنا گزوبا گروپ کمپنی کو اوارڈ کیا گیا ہے۔ یہ منصوبہ کوہستان ڈسٹرکٹ اور KPK کی سماجی، اقتصادی اور انفراسٹرکچر کی ترقی کے لیے بھی بہت ضروری ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ داسو ہائیڈرو پاور پروجیکٹ کے تحت 50 ارب سے زیادہ کی رقم روڈ نیٹ ورکس، ہیلتھ سیکٹر اور ایجوکیشن سیکٹر کو بہتر بنانے پر خرچ کی جا رہی ہے۔ مزید یہ کہ اس پروجیکٹ پر 3000 سے زیادہ ورکرز کام کر رہے ہیں، جن میں سے 2000 مقامی لوگوں کو ترجیحی بنیادوں پر روزگار کے مواقع فراہم کیے گئے ہیں، جبکہ اس منصوبے سے اگلے چند سالوں میں مزید 5000 نوکریاں بھی کریٹ ہوں گی۔ داسو ہائیڈرو پاور پروجیکٹ کی تکمیل کے بعد یہ علاقہ ترقی اور خوشحالی میں بہت آگے نکل جائے گا۔ تو ویورز، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اب ہمیں نیکسٹ ویڈیو تک اجازت دیجیے۔